اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بیمار میں ڈال دیا ہے. جب ہم بیمار پڑتے تب اللہ اور رسول کا نام لیتے ہیں, تب مسجد میں مدرسے میں دان کرتے ہیں. اور جب ہم اپنا خون جوش میں رہتے تازہ رہتے ہیں, اس وقت کوئی چندہ دینے والے کا, اس وقت دعا کرانے والے ہیں. جب کوئی کچھ ہوتا ہے تب مولانا کے پاس آتے, تب امام صاحب کے پاس آتے, تب سیکریٹری کے پاس آتے, امام صاحب کو بلائیے. اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے تو بھول جاتے کہ مدرسہ کیا ہے, مسجد کیا, اللہ کا گھر کیا ہے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں مدرسہ مسجد چلانے کے لیے ایک آدمی نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس کے لیے ساتھ دینا پڑتا ہے. آپ ایک گھر بناتے ہیں, ایک شادی ہوتا ہے, آپ کا دماغ فریز ہو جاتا ہے. جیسے ہم بندل کے مہمان کو کر دیتے ہیں, گاؤں والے دوسرے کے ساتھ کھلائیں گے پلائیں گے تب میرا نام اونچا ہوگا. ویسے ہی مسجد مدرسے کے جب سیکریٹری بنائے ہیں تب بھی ساتھ دینا پڑے گا, امام صاحب کو ساتھ دینا پڑے گا, سب کو ساتھ دے کر لے کے چلنا پڑے گا. آپ کوئی اگر انگلی اٹھا گیا یہ ایسا کر کے وہ ایسا کر دیا, ہوتا ہے ذمہ داری ہوتا ہے. جب سیکریٹری بنا دیے وہ جو چاہے وہ نہیں, ایسا نہیں ہے. مطلب یہ اس کو کھڑا کیے ہیں کہ صحیح راستے میں چلائے, جو وہ راستہ جو 10 آدمی کو لے کے چلے, 10 آدمی کہے کہ ہاں ٹھیک ہوا تب ٹھیک ہوگا. جب انگلی پیچھے میں کریں گے تو ٹھیک نہیں ہوگا, آپ بھی گنہگار ہو جائیں گے اور جو بنانے والا بھی گنہگار ہوں گے. فرماتے ہیں اگر چغلخوری کرنا ہے, دوسرے کی غیبت کرنا ہے, چوک چراغ پر غیبت کرنا ہے, اگر شوق ہے تو اپنے ماں باپ کی غیبت کرو, اپنے ماں باپ کی غیبت کرو. اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنے والوں کے نیکیاں غیبت کرنے کے پاس چلے جاتا ہے, جس کی غیبت کرتا ہے اس کے پاس چلے جاتا ہے, اور جو جس کا غیبت ہے اس کا گناہ اس کے اوپر ہو جاتا ہے. اس کا شوق ہے تو ماں باپ کا غیبت کرو تاکہ بیٹے کا نیکیاں ماں کے پاس آ جائے اور ماں کا گناہ اس کے پاس رہے. تو کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی ایسا نہیں کر سکتا ہے. قیامت کے وقت ماں باپ بھی کام نہیں دے گا, جی کام نہیں دے گا. اگر دینے والا ہے تو مصطفیٰ کا دینے والا. سبحان اللہ. اور آپ دیکھتے ہیں کام چالو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے مسجد آباد رہے, ہمارے مسجد آباد رہے, کوئی چوٹ چراغ نہیں کیجیے گا. اس لیے کہ مدرسہ بن رہا, بننے دیجیے, کہاں تک ہو رہا ہے ہونے دیجیے. آپ لوگ تعاون کرتے رہیے, تعاون کرتے مدرسے میں دان دیتے رہے. بہت سارے لوگوں کے پاس جو چندہ میں ہم لوگ گئے تھے, جو لکھائے گا لسٹ میں ہے, جلسے کی لسٹ میں ہے کہ کوئی 10 بورا سیمنٹ, 5 بورا سیمنٹ, گٹی بالو یہ سب دینے کا وعدہ کیے تھے. میں ان سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں, آپ لوگ مسجد میں ہمیشہ رہتے ہیں, آپ لوگ آئے ہم کو دے کے جائیے, یا متولی سے 5 وقت نماز آتے ہیں ان کو دیجیے, یا سیکریٹری صاحب کبھی رہتے کبھی رہتے ہو, اپنا بزنس میں بھی رہتے ہیں, اگر جب تک رہے اس کے ہاتھ میں بھی دے سکتے ہیں, کوئی دقت نہیں ہے. آپ لوگ دیکھتے رہے کیا ہو رہا ہے کیا ہے. پہلے سے جہاں پہ گندگی چھائی ہوئی تھی وہاں پہ پھول کھل رہا ہے, اس سے بڑھ کر کیا مسئلہ ہو گیا. جہاں پہ گندگی ہو رہی ہے وہاں پہ شمت گونج رہی ہے, خوشبو گونج رہی ہے, قرآن کی باتیں سن رہے ہیں. ہم قرآن نہیں پڑھتے, ہمارے بچے تو قرآن پڑھتے, ہم نہیں نماز پڑھتے, ہمارے بچے تو قرآن پڑھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن ہم اور آپ کو افسوس ہونا چاہیے, اتنے بڑا مسجد ہمیں کہتے ہیں رنگ کرنے والا کوئی کتاب میں نہیں کہ رنگ کرو. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں بھی لے کے آؤ, کوئی کتاب میں نہیں, پنکھا لگاؤ, کوئی کتاب میں نہیں. لیکن یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ روس کا چھپر ہو, روس کا مسجد ہو, لیکن مسجد بھرا ہونا چاہیے. 5 وقت مسجد بھرا ہونا چاہیے, تب وہ اچھا رہے گا. آگے کے زمانے میں 100 سال 200 سال پہلے اس مسجد کیا تھا, روس کا تھا, مٹی کا تھا. لیکن اس وقت آپ زبان پہ ہی سنتے ہیں کہ اس وقت 100 سال پہلے روس کا جب تھا اسی مسجد میں 15 17 18 20 کر کے مقتدی تھے. آج ہمارے پاس اس مسجد میں پنکھا کی کمی نہیں ہے, مائک کی کمی نہیں, امام کی کمی نہیں, کمیٹی کی کمی نہیں, بچوں کی کمی نہیں. لیکن اگر کمی ہے تو مقتدی کی کمی ہے. یہ فیصلہ ذمہ داری کس کو ملے گا, ہم کو ملے گا نہیں. نماز کا جس کے اوپر فرض ہو گیا وہی ذمہ داری ہے. جو جان بوجھ کر, جان آقا فرماتے ہیں جان بوجھ کر کوئی اگر ایک وقت کی نماز چھوڑ دے تو فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز جو تم دنیا پہ 60 سال کی زندگی میں کہہ رہے تھے کہ آقا کو گنبد دکھا دے, 3 لاکھ دے دے, اور آقا مدینہ شریف کی گنبد دکھا دیں گے, لیکن قیامت کے روز کہہ رہا ہے کہ 60 سال تم ہم کو دیکھنے کے بے چین اور بے قرار تھے, اور تم آج میرے سامنے آ نہیں پاؤ گے, اس لیے کہ تم جان بوجھ کر کے اللہ کے فرض کو اور تمہارا جو فرض کا نماز اس پر فرض کیا ہے, بستر پہ ٹھنڈی کی وجہ سے تم کچھ نہیں پاتے, ٹھنڈی کی وجہ سے تم
چہرہ حضور کو دکھا دے، مدینہ دکھا دے۔ مدینہ کیا دیکھیں گے؟ نعرہ بہت لگے گوشت کا دمن، خزا کا دمن۔ وہی خزا کی بات ہم کہتے ہیں کہ لنگر آپ کو کرنا نہیں ہے کہ 20,000 کا لنگر کرے، 2 دن لنگر کرے، ہمیں نہیں، اسی لنگر کے پیسے سے آپ کچھ رکھ کر کے مدرسے میں تعاون کر کے بڑھائیے مدرسہ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ 2 دن گوشت پکائے، بریانی پکائے اور فاتحہ کرے۔ وہی گوشت کی جس کی گوشت کے بارے میں کہتے ہیں، بڑے پیر کے بارے میں 2 دن آپ کھچڑی پکاتے ہیں، وہی گوشت پکاتے ہیں کہ میرے نام پہ تم کھچڑی نہ اتنا بڑا کرو،